اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک کہ اللہ کے ایک معزز پیغمبر شمویل علیہ السلام ظہور پذیر ہوئے۔ انہیں شمعون بھی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے مترادف لفظ اسماعیل بنتا ہے، اور ان کا نام شمویل اس وقت عربی زبانوں کی کتابوں میں عام ہو چکا ہے۔ شمویل علیہ السلام نے دعوت توحید شروع کی، انہیں حق کی طرف بلانے لگے۔ چونکہ بنی اسرائیل اپنے انتشار اور تفرقے کو ایک عظیم مصیبت سمجھ رہے تھے، وہ ان کی دعوت کو قبول کرنے لگے۔ پھر انہیں یہ احساس ہوا کہ ایک بادشاہ کا ہونا بھی نہایت ضروری ہے، تاکہ وہ ان کے دنیاوی معاملات اور سیاسی امور کی باغ ڈور سنبھالے۔ چنانچہ اکٹھے ہو کر شمویل علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے، ہم میں سے ایک شخص کو منتخب کر دیجئے جو ہم پر حکومت کرے، اور ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے جب لڑائی ہو تو وہ ہماری قیادت کرے۔ قرآن کریم میں اس قصے کو بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 246 میں فرماتے ہیں، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا، جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا، ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا، بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا، اور علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ شمویل علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، اے شمویل، ہمارے لیے ایک حاکم مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی سربراہی میں علم جہاد بلند کریں اور بنو عمالقہ کو شکست دے کر ان سے انتقام لیں۔ شمویل علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کے درمیان 460 سال کا فاصلہ ہے۔ بنی اسرائیل کو جہاد کیے ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا جبکہ وہ فتح یاب ہوئے تھے۔ اس وقت تو وہ بری طرح شکست خوردہ تھے۔ شمویل علیہ السلام کہنے لگے، مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ تم صرف زبان کی حد تک یہ کہہ رہے ہو، جہاد فرض ہونے پر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ بنو عمالقہ نے ہمیں بہت تکالیف پہنچائی ہیں، ہمیں القدس سے نکال دیا۔ بخت نصر بادشاہ نے ہماری بہت بڑی تعداد کو قتل کیا ہے، لہٰذا ہم تو ان سے ضرور لڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شمویل علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ خبر سنی تو سوائے چند ایک کے سب نے جہاد سے منہ موڑ لیا، اور یہ وہی لوگ تھے جو کچھ دیر پہلے پختہ عہد و پیمان کر رہے تھے کہ ہم جہاد کریں گے۔ شمویل علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں کی تعداد 8000 تھی، جبکہ پیچھے ہٹنے والے لاکھوں کی تعداد میں تھے، اس لیے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے آئے تھے تو ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، اور اس وقت تک تعداد بہت بڑھ چکی تھی۔ اب جو لوگ جہاد کے لیے تیار ہوئے انہوں نے پوچھا کہ ہماری قیادت کون کرے گا؟ شمویل علیہ السلام نے انہی میں سے ایک شخص طالوت کو منتخب کیا۔ طالوت بن قیش یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین کی نسل سے تھا۔ طالوت سے پہلے بنی اسرائیل کے جتنے بادشاہ تھے تمام کے تمام یہودا بن یعقوب کی نسل سے تھے۔ بنی اسرائیل کو بہت تعجب ہوا، انہیں امید تھی کہ ان کا بادشاہ یہودا کی نسل سے ہوگا، لیکن ہو گیا بنیامین کی نسل سے۔ چنانچہ انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور آگے سے باطل تعویلات کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 247 میں فرماتے ہیں، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو کہیں زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم ہیں، اس کو تو مال میں فراخی بھی نہیں عطا کی گئی ہے۔ نبی نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے، اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا، علم والا ہے۔ طالوت ایک غریب آدمی تھا،
مالی حیثیت بھی اچھی نہیں تھی، چمڑوں کو رنگ کر پیٹ پالتا تھا، لیکن اس وقت علم و حکمت میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور جسمانی ڈیل ڈول بھی اس قدر تھا کہ جو ایک بار دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اللہ نے اسے بہت اچھا جسم اور اعضاء عطا فرمائے تھے، رنگ بھی سفید تھا، لیکن چونکہ وہ یہودا کی نسل سے نہیں تھا، اس لیے وہ کہنے لگے اس کی نسبت تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ بادشاہ بنے۔ ان کی بات کا جواب شمویل علیہ السلام نے یہ دیا کہ یہ انتخاب میرا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہے، اور بادشاہت کے لیے عقل اور جسمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بادشاہت یوں بھی اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ یہ سن کر ان میں سے اکثر نے لڑنے سے انکار کر دیا، اللہ کے نبی کی اطاعت بھی چھوڑ گئے۔ اس نازک موقع پر شمویل علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر میں تمہارے پاس کوئی ایسا نشان اور معجزہ لے آؤں جو ثابت کر دے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے، تو کیا تم میری باتوں پر یقین کر لو گے؟ وہ کہنے لگے جی ہاں۔ چنانچہ اللہ نے انہیں ایک معجزہ عطا فرمایا۔ اس کا ذکر سورۃ البقرہ آیت 248 میں آیا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شمویل علیہ السلام کی نبوت اور طالوت کی بادشاہی ثابت کرنے کے لیے نازل ہونے والے معجزے اور علامات کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ تابوت جسے بنو عمالقہ نے چھین لیا تھا وہ واپس آ جائے گا اور فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ چنانچہ لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے فرشتوں نے اس تابوت کو لا کر طالوت کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ مطیع ہو گئے۔ اب طالوت ان لشکروں کو لے کر دشمن کی طرف بڑھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 249 میں فرماتے ہیں، جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے گا وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے پانی پی لیا۔ جب طالوت نے سفر شروع کیا تو راستے میں ایک نہر آ گئی۔ ادھر لشکر پیاسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مخلص لوگوں کو الگ کرنے کے لیے ایک امتحان لیا۔ یہ نہر اردن تھی، فلسطین اور اردن کے درمیان رواں دواں تھی بھی وہ دونوں کے قبضے میں۔ آزمائش اور امتحان کے لیے حکم یہ ہوا کہ باوجود سخت پیاس کے پانی کو استعمال نہ کرنا، صرف ایک چلو بھر کر پینے کی اجازت تھی، اور جو شخص سیر ہو کر پیے گا وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکے گا۔ جب وہ گزرنے لگے تو چند ایک نے ایک چلو پانی لیا، باقی سب نے زیادہ پانی پی لیا اور اس آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ کامیاب ہونے والوں کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی۔ صحیح بخاری میں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کی تعداد طالوت کے ساتھیوں کے برابر تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 249 میں فرماتے ہیں، طالوت مومنوں کے ساتھ جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ لیکن اللہ سے ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، بسا اوقات تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جالوت کا لشکر بہت بڑا تھا، جبکہ طالوت کے ساتھ صرف 313 آدمی تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرا گئے، بولے ہم تو تعداد میں بہت تھوڑے اور نہایت کمزور ہیں، کس طرح ان سے جہاد کر سکتے ہیں؟ لیکن ان میں سے کچھ لوگ نہایت پارسا اور اللہ پر یقین رکھنے والے تھے۔ یہ اور شمویل علیہ السلام دوسروں کا حوصلہ بڑھانے لگے۔ آخر وہ لڑائی پر تیار ہو گئے، مقابلہ ہوا۔ اور جب ان کا جالوت سے اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار،
हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कुफ्फार के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। मुकाबला शुरू हुआ। जालूत अपने लश्कर से निकला और मुकाबले के लिए ललकारा। ये बहुत ताकतवर था। उसका पूरा बदन असलहे से लैस था। मुसलमान उसे देखकर डर गए। तालूत ने अपने साथियों से कहा, कौन इसके मुकाबले में निकलेगा? सब खामोश रहे। उसके लश्कर से एक नौजवान निकला। ये दाऊद अलैहिस्सलाम थे। उस वक्त ये सिर्फ 16 साल के थे। ये रस्सी में पत्थर बांधकर उसको घुमाकर फेंकने के माहिर थे। निशाना जबरदस्त था। पत्थर बहुत तेजी से जाता था। इसकी ज़रब बहुत शदीद होती थी। जालूत ने इन्हें देखकर मजाक उड़ाया। उसने कहा, नौजवान, तुम अभी बच्चे हो, वापस जाओ, मेरे मुकाबले में किसी बड़े को भेजो। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी रस्सी को घुमाया। उसमें बंधे हुए 3 पत्थर खास अंदाज से फेंक दिए। तीनों गोली की रफ्तार से आए और उसके माथे पर लगे। जालूत का सर पाश पाश हो गया और वो मर गया। उसके मरते ही जालूत के लश्कर में खौफ हरास फैल गया। तालूत ने अपने 313 मुजाहिदों के साथ उन पर हमला कर दिया। उनमें खलबली मच गई, संभल न सके, पीठ फेर कर भागे। बस अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दे दी और दाऊद के हाथों जालूत कत्ल हो गया। यूं अल्लाह ताला ने बनी इस्राइल को दोबारा गलबा अता फरमाया। फतह के बाद तालूत ने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपना दामाद बना लिया। इस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम तालूत के बाद बादशाह बने। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 251 में फरमाते हैं, और अल्लाह ताला ने उसे बादशाहत और हिकमत अता फरमाई और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमाया। इस तरह अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इस्राइल का बादशाह बना दिया। बादशाहत और नबूवत उनके पास जमा हो गई और ऐसा तवील अरसे के बाद हुआ था।